حدیث ہے بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی یہ راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، بنی اسرائیل کے 3 بندے ہیں، ایک ہائی کوڑی کا مریض، کوڑا ہائی بیمار یعنی کوڑی کا مریض تھا، اور دوسرا تھا اندھا، اور تیسرا جو تھا وہ گنجا تھا۔ 3 تھے آدمی، کوڑا، گنجا اور جو ہے وہ اندھا، آنکھوں سے زبینہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا، فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، اور وہ سب سے پہلے کوڑی کے مریض کے پاس گیا۔ ہاں بھائی تجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو؟ اس نے کہا کہ میں کوڑی کا مریض ہوں، میرا جسم ٹھیک ہو جائے، یہ سب سے میری بڑی خواہش ہے۔ اس انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس نے کہا کہ میرا جسم سلامت یعنی خوبصورت ہو جائے، میرے اوپر حسن آ جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں۔ جب ہاتھ اس فرشتے نے پھیرا اور اس کا جسم، اس کی مرض، وہ کوڑی کی مرض ختم ہو گئی، جسم خوبصورت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کچھ اور کوئی میری خواہش؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک اونٹنی مل جائے نا، اونٹنی تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو اس فرشتے نے اونٹنی جو ہے وہ حاملہ اونٹنی حاضر کر دی۔ اونٹنی جب اسے ملی تو پھر یعنی وہ اونٹنی آگے بچے دیتی گئی، جو بڑا امیر ترین آدمی بن گیا، کیونکہ اس کے رزق میں بڑی برکتیں ہو گئی، ان کا مال بڑھ گیا۔ تو پھر یہی فرشتہ جو ہے وہ اندھے کے پاس گیا، یعنی گنجے کے پاس پہلے گیا، دوسرے نمبر پہ گنجے تھے۔ کہا ہاں بھائی میری کوئی خواہش؟ اس نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے سر پر جو گنج ہے یہ میرے بال آ جائے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے گنجا کہتے ہیں، اگر مل جائے تو یہ سب سے میری بڑی خواہش ہے کہ میرے سر پر بال آ جائے، لوگ جو میرا مذاق کرتے ہیں یہ میرا مذاق ہے نہ، میں مذاق کسی کا نہ بنوں۔ اس نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے۔ اور کوئی خواہش؟ کہنے لگا میری خواہش ہے کہ مجھے گائے چاہیے۔ گائے مل گئی، حاملہ گائے، گائے نے آگے بچے لیے، اس کا بہت بڑا ریوڑ، بڑا بالدار بن گیا، امیر ہو گیا، رزق مال میں برکتیں آ گئی۔ تیسرا جو اندھا تھا، بھائی میری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ اکھا نبینا، اگر مل جائے تو بس یہی میرا جہان ہے، کیونکہ آنکھوں سے نبینا کو نظر تو آتا ہی نہیں ہے، ادری اکھا گیا تو جہان بھی گیا۔ اسلام اس نے آنکھیں مانگی، اسے آنکھیں مل گئی، اسے آنکھیں مل گئی۔ اور کوئی خواہش؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری مل جائے، بکری مل گئی، حاضر ہو گئی، بکری نے آگے بچے دیے، مال بڑھتا گیا، بڑا امیر ہو گیا۔ اب یہ تینوں لوگ بہت زیادہ مالدار امیر ہو گئے۔ ایک کے پاس اونٹوں کا جو ہے بہت بڑا ریوڑ ہے، اور دوسرے کے پاس جو ہے گائے بہت زیادہ تعداد میں آ گئی، اور تیسرے کے پاس جو ہے وہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ آ گیا۔ اور پھر رب نے ان کو آزمایا، امتحان لیا، اور انہوں نے پھر جھوٹ بولے۔ تو جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا یار تیرے پاس بڑا اونٹوں کا ریوڑ ہے، مجھے تیری اونٹنیوں میں کچھ اونٹنیوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اپنے بڑے معاملات ہیں، میرے گھر کے معاملات، میں نہیں تجھے دے سکتا، میں تیری ضرورت کو نہیں پورا کر سکتا۔ اس نے کہا یار مجھے بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، کچھ مجھے مال دے دے۔ اس نے کہا تجھے رب نے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو کچھ دے اس سے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے کہا دیا، کہتے میرے ابے دا، میرے دادے دا مال ہا، میرے رب نے دیتا، میرے یعنی اباؤ اجداد کو ساڈا مال اسی امیر بڑے اسی ساڈا مال چلتا آ رہا ہے، لہذا اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں دینا، میرے اپنے بڑے معاملات
یعنی اس نے اپنی باتوں میں جھوٹ بولے تو اس فرشتے نے کہا کہ جا جس طرح پہلے تھا اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں کر دے. یہ تو پہلے ہائے کوڑا ہے لوگ تیرے تو نفرت کر دیا کوڑے نہ مری جنہی تیرے تو بدبوت دیا ہے اللہ تعالیٰ تین اوہی کرے جنہی ہائے رب نے تین آزمایا ہے تو جھوٹ بول کے یعنی اپنے آپ کے مال بچان کی کوشش کیتی ہے. تو فرشتہ پھر دوسرے بندے کو گیا جس کے پاس گائے تھی اس کے پاس گیا. ہاں بھائی کچھ مال تیرے کی ضرورت ہے دے دے مجھے میری ضرورت پوری ہو جائے گی تجھے واپس کر دوں گا. اس نے کہا رب کے نام پر مجھے کچھ اللہ کے نام پر دے دے. گائے والے سے بھی اور اونٹوں والے سے بھی رب کے نام کے مانگا رب کی رضا کے لیے رب کے نام پر مجھے کچھ دے دے. اس نے بھی انکار کیا. اس نے بھی یہی کہا کہ یہ ہمارا مال ہمیں کسی نے نہیں دیا ہمارے آباء و اجداد دادا باپ سے چلتا آ رہا ہے ہم دادا باپ پہ جو ہے اپنے باپ کی طرف سے یہ امیر ہے یہ ہمیں رب نے نہیں دیا. اس نے بھی صاف انکار جب کر دیا انکار کیا تو فرشتے نے کہا کہ جا تم نے جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی حالت میں کرے جس حالت میں پہلے تھا. جس طرح پہلو ہے تو پھر تیسرے بکری والے کے پاس گیا. اب اس کے پاس بہت بڑا ریوڑ ہے. جب اس فرشتے نے انسانی شکل میں یعنی کہا کہ میری مجبوری ہے مجھے کچھ دے دے کچھ دے دے رب کی رضا کے لیے رب کے نام پر دے دے. اس نے کہا یہ مال میرے پاس میرے باپ دا دادا نے میرے رب دا عطا کی پہ ہے میرے مولا نے عطا کی پائے تو رب دے نام تے منگیا ہے جا جتنا مرضی لے جا. تو منگیا اللہ دے نہ دے. اس بابا نے جھوٹ نہیں ماریا جھوٹ نہیں بولے. اس نے کہا کہ تو نے رب کے نام پہ مانگا ہے میرے رب نے مجھے بے حساب دیا ہے تو جو مرضی لے جا. اس کے نام پر مانگا ہے جو بے حساب لے جا جتنا چاہتا ہے اتنا لے جا. یہ اسمیشی امتحان تھا. انہوں نے کہا کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دوسرے دو جو سنگی تھے دوست ان کو بھی آزمایا وہ دونوں فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا ہے امتحان میں. اور ان کو کہا کہ تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلے تھے. بات واقعہ سننے کا مقصد کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کی کیا سزا ملی.